اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا آئیڈیل لائف چاہتا ہے، آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو، اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ، یہاں امتحان، یہاں تنگی، یہاں فراخی، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے۔ جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو۔ اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری، سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری۔ لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جس کا نام ہے جنت، جس میں آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے، اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے، نہ یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے، اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب، پانی پینے کا سبب، کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے، کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا۔